یہ جو بھگواداری لوگ کبھی کبھی چیختے ہیں نا کہ صاحب کہ یہ، آج میں نے تھوڑی اپنی زبان کنٹرول کر لی ہے، جب میں بولتا ہوں تو بہت بے لگام ہو کے بولتا ہوں، جب ان کی باتیں آ جاتی ہے تو بولتے ہیں نا کہ ارے اس کا جو نبی تھا اس نے یہ کر دیا اور اس نے وہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، اور اس نے اتنی شادیاں کی تو وہ عیاش تھا تو فلانا تھا۔ رے بے وقوف، تمہاری یہ پرتھا ہے، تمہاری یہ سنسکرتی ہے، تمہارا یہ کلچر ہے، یہ تمہاری دھارمک پستکوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی شوہر کسی کا مر جائے تو اس کی بیوی پر جلتی ہوئی چتا پہ اٹھا کر کے پھینک دو، یہ تمہاری دھارمک پستکیں کہتی ہے۔ میرا رسول تو آیا تو کہا کہ اگر کسی کا شوہر مر گیا ہے تو بیوہ کو حقیر نظروں سے نہ دیکھو۔ نبی نے اپنی شادی کا آغاز کیا ہے تو عرب کی ایک ایسی خاتون سے جو بیوہ تھی۔ اللہ اکبر، ہمیں یہ شان ہے، یہ فخر حاصل ہے کہ ہم اس نبی کی امت ہیں جس نبی نے عرب کے اس معاشرے کے اندر اس بیوہ کو سہارا دیا جہاں پہ بچی کو، پھول سی بچیوں کو پیدا ہوتے ہی لوگ زمین کے نیچے بے دردی سے گاڑ دیا کرتے تھے۔ اگر رسول نہ آتے تو بیٹیوں کو مقام نہ ملتا، اگر رسول نہ آتے تو ہماری بچیاں مسکرا نہ پاتی، اگر رسول نہ آتے تو آج بھی بچیاں سینکڑوں، ایک باپ اپنی بچی کو گود میں کھلانے کے بعد بھی زمین کے نیچے دفن کر دیتا۔ اگر رسول نہ آتے تو پتہ نہیں کتنی بچیوں کے رونے کی آوازیں جنگلوں میں سنائی دیتی اور کتنوں کی آوازیں سنائی نہ دیتی۔ صبح کا سورج نکلتا تو آنگن میں اگر کوئی لال اگر نہ کھیلتی ہوئی نہ دیکھتی، اگر کوئی پوچھتا کہ وہ فلانے کی بیٹی ہے کہاں ہے، تب پتہ چلتا کہ فلانے باپ نے شرم کی وجہ سے زمین میں گاڑ دیا ہے۔ یہ میرے رسول کا اعزاز ہے، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا رسول یہ تھا وہ تھا۔ میں کبھی کبھی ہسٹری کا اسٹوڈنٹ ہونے کی حیثیت سے جب رسول کرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پڑھتا ہوں، ایک مسلمان اپنے آپ کو ہٹا بھی دیتا ہوں کہ چلو جمیل اختر شفیق کلمہ گو نہیں ہے، چلو مان لیا ایک عام انسان ہے۔ قسم رب ذوالجلال کی پچھلے 15 سال سے صرف ریسرچ کر رہا ہوں کتابوں پہ اور چیزوں پہ، مذہب پہ اور پتہ نہیں کن کن چیزوں پہ۔ میں نے دنیا کی درجنوں لوگوں کی زندگی پر ان کی دھارمک پستکیں اور ان کے جیون پہ آدھارت پستکیں پڑھی ہیں، لیکن قربان جائیے نبی کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جب پڑھیے تب یہ محسوس ہوتا ہے کہ قرآن کیوں کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ ارے بے وقوفو، عقل کے کوڑو، تم کو تو وہ سمجھایا گیا ہے جو تمہارے گروکل کے اندر پڑھایا جاتا ہے، تمہیں تو وہ سمجھایا گیا ہے جو تمہارے پروجوں نے پڑھایا ہے، تم نے تو وہ پڑھا ہے جو تمہارے پیٹ پوجا کرنے والے پنڈتوں نے پڑھایا ہے۔ لیکن اگر تم دل کھول کر اللہ کے رسول کی زندگی کو اگر پڑھ لو گے تو قسم رب ذوالجلال کی یہ پکار اٹھو گے کہ سچ میں اگر کوئی مہاپروش ہے، سچ میں اگر کوئی پروفٹ ہے، سچ میں اگر کوئی پیغمبر ہے، ایسا آدمی اس روئے زمین پر اگر کوئی ہے جس کے پیچھے چل کر کے انسان کامیاب ہو سکتا ہے، جس کے پیچھے چل کے انسان سفلتا حاصل کر سکتا ہے، جس کے پیچھے چل کر کے انسان سورگ میں جا سکتا ہے، جنت کا راستہ پا سکتا ہے، تو وہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ میں آپ کو ایک سچا واقعہ اپنا بتا رہا ہوں۔ میں اتفاق سے بہار سرکار میں گورنمنٹ امپلائی ہوں، میں ایک سچا واقعہ بیان کرتا ہوں۔ میرے ساتھ ایک لڑکا تھا جو اتفاق سے 5-6 سال پہلے اسی ڈپارٹمنٹ میں آیا تھا، خاموش رہتا تھا، باتیں زیادہ نہیں کرتا تھا۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ تاکہ میں یہ بتاؤں کہ آپ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھیے، کبھی قرآن کو پڑھیے۔ خاموش رہتا تھا، باتیں کم کیا کرتا تھا، یہی 25-26 سال کا نوجوان غیر مسلم ہندو لڑکا۔ ایک دن کافی 6-7 مہینہ کا عرصہ گزر گیا، بیٹھا ہوا تھا، ایک روز بات کرنے لگا، گفتگو چلنے لگی، عام باتا برن سے آگے ہٹ کر کے دھارمک باتیں ہونے لگی، مذہبی باتیں ہونے لگی۔ اس لڑکے نے کہنا شروع کیا کہ جمیل صاحب برا مت مانیے گا، آپ کا دھرم الگ ہے، میرا دھرم الگ ہے۔ پہلے اس نے تمہید باندھی، کچھ اس قسم کی ویاخیا کی تاکہ میں یہ سمجھوں کہ وہ جو بول رہا ہے وہ صحیح ہے۔
ہوتے ہیں نا کبھی کبھی جب نقلی سامان بازار میں بہت زیادہ ملنا ہوتا ہے نا، اس کو خوبصورت پیکج لگا کے دیتے آدمی. وہ جو دیکھتے ہیں راستے میں جو یہ چورن ہے، ایک ڈبہ تو چھوڑ دیجئے، ایک چمچہ اگر کھا لیا آپ نے تو 10 سال کا جو کھانا ہضم نہیں ہو رہا ہے ایک ہی خوراک میں ٹھیک ہو جائے گا. گویا یہ جو ہاسپٹل کھولے ہوئے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ بیوقوف لوگ ہیں جو MBBS کر کے آتے ہیں، ڈاکٹری سیکھ کر کے آتے ہیں. تو اسی طریقے سے جو لوگ کچھ ایسی چیزیں جب پیش کرتا ہے، یہ حدیث کے اندر ہے کہ شیطان دنیا کو بہت خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے. بدصورت بنا کے پیش کرے گا تو تب تو آپ نفرت کریں، ارے گھن آ رہا ہے. بہت خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے، ارے یہ واہ 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 بہت اچھی چیز ہے، دیکھو یہ شراب، اوہ ایک قطرہ صرف منہ سے نکالو ایسا لگے گا کہ جیسے سورگ میں بیٹھے ہوئے. تو اسی طریقے سے مطلب جب کسی آدمی کو نقلی سامان دینا تو اس کو پیکج بہت لگاتے ہیں، ٹھیک نا. کہنے لگا جمیل صاحب برا نہ مانیے گا، میرا دھرم الگ، میں آپ کا دھرم الگ. میرا مطلب آپ کو ہٹ کرنا نہیں ہے، آپ کو تکلیف دینا نہیں ہے. میں نے یہ پڑھا ہے، میں نے یہ آپ کے مذہب کے بارے میں سمجھا ہے کہ آپ کا رسول یہ کہتا تھا کہ اس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہوتا تھا اور ایک ہاتھ میں تلوار. جیسے لوگ چلاتے ہیں نا ٹی وی ڈیبیٹ پہ بیٹھ کر کے جو لوگ بولتے رہتے. قسم رب ذوالجلال کی مجھے لگتا ہے کہ اس وقت پچھلے 10 سال سے ٹی وی ڈیبیٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ جتنا چلا رہے ہیں نا، اتنی اتری سے آواز کبھی انہوں نے اپنی پورے لائف میں نہیں نکالی ہوگی. اتری سمجھتے ہیں نا، آنکھ سے جو چیخ کر کے نکالتا ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ جیسے اگر ان کا بس چلے تو منہ کے علاوہ بھی دوسری جگہ سے آواز نکال دیں. اتنا پترکارتا کا درپیوگ کبھی نہیں ہوا اس ملک کے اندر، کبھی نہیں ہوا. میں جرنلزم میں نے پڑھایا، مجھے پتا ہے کہ جرنلزم کیا ہوتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ جیسے کھوج کر کے لے کر کے آتے، کچھ لوگوں کو وہ چن کر کے لائیں گے، کچھ لوگوں کا جبہ بھاری، کچھ کا قبہ بھاری بیٹھ کے، اور یہ دیکھیے یہ مولانا کر رہے ہیں، یہ مولانا کر. اتنی مرتبہ مولانا بولتا ہے جیسے لگتا ہے بھارت میں رہنے والے ناگرک مولانا شبد پہلی مرتبہ سن رہے ہیں. اتنے زور سے لوگ بولتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں لوگ اسی طرح سے چیخ کر کے چلا کر پورے ہندوستان کا ماحول خراب کر کے رکھا ہے. یہ تو باہر جا کے کٹائی ہوگا، لیکن یہ جب سرکاریں بدلیں گی تو پھر یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ یہ اس کے بھگوانی اس کا بھلا کرے گا، بچا پائے گا. کہنے لگا کہ جمیل صاحب آپ کا دھرم الگ، میرا دھرم الگ، آپ میری بات برا نہ مانیے گا. میں نے کہا کہ بابو آپ بغیر کسی تمہید کے، بغیر کسی ویاخیا کے ڈائریکٹ بات بتائیے. کہنے لگا آپ کے پیغمبر کے بارے میں نے پڑھا کہ اس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہوتا تھا، دوسرے ہاتھ میں تلوار. وہ کہتے تھے کہ اگر آپ قرآن کو نہ مانو گے تو آپ تلوار سے آپ کی گردن جدا کر دیں گے. کہنے لگا کہ صاحب اگر آپ قرآن کی بات نہ مانو گے تو آپ کو تلوار سے دیکھ لیں گے. یہ آپ کے پیغمبر کا کہنا تھا. میں نے کہا کہ صاحب تم پڑھے کہاں ہو؟ کہنے لگا کہ میرے پاس ایک میگزین آتا ہے، ایک رسالہ آتا ہے، میں نے اس کے اندر پڑھا ہے کہ آپ کے پروفٹ پیغمبر محمد کی یہ بات تھی، ان کا یہ پیغام تھا، یہ سندیش تھا. ایک سائیکولوجیکل نفسیاتی بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر اتفاق سے کسی آدمی سے اگر سامنا ہو جائے، وہ آپ کے دھرم کی مخالفت کر رہا ہے، اگر آپ بولنے لگے، آپ بات کرنے لگے، تو بعض دفعہ سامنے والا آدمی یہ سوچتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، اس لیے اپنی طرف سے اس بات کو ڈیفائن کر رہا ہے، صفائی پیش کر رہا ہے. میں نے کہا کہ سنو، اگر بولوں گا تم کو اپنی طرف سے کہ میرا دھرم یہ ہے، میرا پروفٹ یہ ہے، ان کی سیرت یہ ہے، ان کی زندگی لائف جیونی یہ ہے، تو شاید تم میری بات کو غلط مانو گے. اس لیے میں ایسا کرتا ہوں کہ میں تم کو ایک قرآن لا کر کے دے دیتا ہوں، ہندی انواد میں قرآن، تم پڑھ کے خود ہی سمجھ لینا کہ میرے پروفٹ نے یا پھر اللہ تعالیٰ نے جو آسمان سے قرآن اتارا اس کے اندر لکھا کیا ہوا ہے. میں نے اس کو قرآن لا کر کے دیا. یہ بات میں کیوں بتا رہا ہوں میرے دوستو؟ جس قرآن کو تم نے طاقوں کی زینت بنا دیا، جس قرآن کو صرف قرآن خوانی کے لیے لوگ نکالتے ہیں، قرآن فہمی کے لیے نہیں نکالتے، قرآن سمجھنے کے لیے نہیں نکالتے. ضرورت اس بات کی تھی کہ قرآن کو لوگ اپنے سینے سے لگا کر کے گھومتے. جب بھی کوئی آدمی اگر قرآن پہ اعتراض
کرتا قرآن کی آیتیں اس کے سامنے پیش کرتے، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب قرآن کی تلاوتیں، جب قرآن کی آیتوں کی تلاوتیں جب پیش کی جاتی تھی تو کفار تو چھوڑ دیجئے، مومنوں کے اور اسلام والوں کے ایمان میں زیادتی ہو جاتی تھی، اور جو کفار کے سامنے پیش کرتے تھے تو لوگوں کے دل کی دنیا بدلنی شروع ہو جاتی تھی۔ میں نے کہا یہ لوگ ہندی کے قرآن ہیں، ہندی کا قرآن لے جاؤ، اپنی طبیعت سے پڑھو، سمجھ لو، اگر تمہیں میری بات اگر غلط لگے، قرآن میں بات غلط لگے تو مجھے آ کر کے بتانا۔ لے کر کے گیا، 3 دن ہو گئے، 4 دن ہو گئے، 5 دن ہو گئے، آنے کے بعد کہتا ہے اس کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا، اس کی آنکھوں کی رنگت بدلی ہوئی، لہجے میں نرمی، گفتگو میں مٹھاس۔ کہنے لگا جمیل صاحب آج تک تو میں نے یہ مطلب کلپنا ہی نہیں کیا تھا کہ قرآن کے اندر یہ لکھا ہوا ہے۔ پتا چلا کہ وہ RSS کا ورکر تھا، اس کو جو سمجھایا گیا ہے میگزین کے مادھیم سے، پتریکا کے مادھیم سے، وہی سمجھا۔ ہمارے یہاں کیا ہے کہ جب کسی سے کوئی بات ہوتی ہے تو ہم جھگڑنے لگتے ہیں۔ بھائی اسلام اور مسلمان والے لوگ جھگڑنے کے لیے نہیں آئے۔ اللہ کے رسول جب مکہ کی گلیوں میں نکلتے تھے، بعض دفعہ مصیبتوں سے تنگ آ کر کے صحابہ کرام کہتے اللہ کے رسول دعا کیجئے، بہت برے حالات ہیں، آسمان سے فرشتہ آ جائے، ان لوگوں پہ عذاب نازل ہو جائے، بہت برداشت سے باہر ہے، اللہ کے رسول دعا کیجئے۔ اللہ کے رسول بہت محبت سے فرماتے تھے کہ لوگوں اگر یہ نہیں مانتے ہیں تو نہ مانے، اللہ نے مجھے رحمت بنا کر کے بھیجا، زحمت بنا کے نہیں بھیجا۔ اگر یہ نہیں مانتے تو ان کی آنے والی نسلیں ہماری بات کو مان لیں گی۔ اس لیے ایک مسلمان سخت دل کا ہو، اس کی زبان میں ترش روئی ہو، اس کی زبان سخت ہو، اس کا لہجہ خراب ہو، یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن کے اندر ایک اصول بتایا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ رَضُوا عَنْهُ، ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَالَّذِي هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، جب 18 پارہ آپ اٹھائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیاب لوگوں کا ذکر کیا، قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ نے فرمایا کامیاب لوگ کون ہیں، اس میں اللہ نے فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، یعنی اگر کوئی آدمی تمہارے ساتھ بد کلامی کرتا ہے، اگر کوئی آدمی تمہارے ساتھ غلط گفتگو کرتا ہے تو تم اس کا جواب نہیں دینا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلامی سلطنت کے پہلے خلیفہ، ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا، برا بھلا کہنا شروع کیا، اللہ کے رسول بھی بیٹھے ہوئے، برا بھلا کہہ رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، تان و تشریح کر رہا ہے، غلط قسم کی باتیں کر رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق خاموش ہو کے اس کا چہرہ دیکھ رہے۔ اچانک انسان کی یہ عادت ہوتی ہے کہ جب کوئی آدمی بے عزت کر رہا ہوتا ہے، برداشت کی ایک سیما ہوتی ہے، برداشت کی ایک حد ہوتی ہے، جب قوت برداشت کی سیما سے جب باہر وہ آدمی ہو گیا تو ایک مرتبہ وہ تاولے ہو کر کے اندر سے غصے سے ایک جملہ پلٹ کر کے حضرت ابوبکر صدیق نے سامنے والے کو کہہ دیا۔ یہ جملہ کہنا تھا، اللہ کے رسول نے اپنا چہرہ موڑ لیا، حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا تو پریشان ہو گئے۔ آج کے لوگوں کی طرح نہیں کہ اسلام کے خلاف، اسلام کی باتوں کے خلاف، اللہ کے رسول کے فرامین کے خلاف عادتیں ہوتے جائیں لیکن دل پہ اثر نہ کرے۔ اللہ کے رسول نے چہرہ موڑا ہے، حضرت ابوبکر صدیق پریشان ہو گئے، قریب گئے، جھجکتے ہوئے، شرماتے ہوئے، اندر سے خوف محسوس کرتے ہوئے اللہ کے رسول سے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول کیا کوئی شان میں گستاخی ہو گئی؟ اے اللہ کے رسول میں ڈرتا ہوں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کی ناراضگی کی وجہ سے اللہ کی جنت میرے اوپر حرام ہو جائے، کہیں میں جہنمی نہ ہو جاؤں۔ اللہ کے رسول سے فرمانے لگے، اے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول سے مخاطب ہے، اللہ کے رسول سے حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، اے اللہ کے رسول وہ آدمی گالی دے رہا تھا، میں نے کوئی گالی بھی نہ دی، اے اللہ کے رسول میں نے برداشت کی، بس اس کی بات کا جواب دیا، لیکن آپ نے چہرہ کیوں موڑ لیا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، اے ابوبکر صدیق جب تک تم خاموش تھے
जब तक तुम चुप थे, जब तक तुम बोल नहीं रहे थे, तुम्हारी जानिब से फरिश्ते जवाब दे रहे थे। जब तुमने बोला, अपनी जबान खोली, तो फरिश्ते वापस चले गए। मेरे मुसलमान भाइयों, मुझे कहने दो, अगर तुम्हें कोई बेइज्जत कर रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई बुरा कलाम कर रहा है, तो क्या तुम ऐसा नहीं पसंद करोगे कि तुम्हारे बदले में फरिश्ते जवाब दें? तुम्हारे बदले में फरिश्ते उसके सवाल का जवाब दें, फरिश्ते उसके बदले में उसको सुनाए। मसला हमारी जिंदगी का यह है कि हम बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं होते। यही वजह है कि हमारी जिंदगी में खानगी जिंदगी, मियाँ बीवी के बीच जितने भी मसाइल पैदा होते हैं, मियाँ बीवी के बीच, हमारी माँ और बहनें भी बैठी हुई हैं, इसी दिल की सख्ती की वजह से होती है। मैं एक बात कहने की जुर्रत कर रहा हूं, आप जरा सुनिएगा। और मुझे लगता है कि अगर कोई शादीशुदा आदमी इस 3 पॉइंट को अगर अपने दिमाग में रख ले, तो शायद उसकी कभी भी शादीशुदा विवाहित जीवन कभी भी प्रभावित नहीं होगी, जिसको शुद्ध हिंदी में बोलते हैं। मैरिज लाइफ कभी भी खराब नहीं होगी, उसकी शादीशुदा जिंदगी खराब नहीं हो सकती। 3 नुक्ता बयान करता हूं। बीवियां क्या होती है ना, बेचारा शौहर धूप सर्दी गर्मी झेला हुआ, सर पे अंगूछा बांधा हुआ घर पे आया, ये सोच करके कि बीवी से जब रूबरू होऊंगा, क्योंकि रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे अच्छी बीवी वो है जिसको उसका शौहर देखे और खुश हो जाए। शॉर्ट पॉइंट। कभी कभी ये अंदाज है रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ो कि छोटे जुमले में बड़ी बात कैसे कही जाती है। रसूल गिरामी ने फरमाया, जिसका शौहर देखे और खुश हो जाए। शौहर क्या उस वक्त खुश होगा जब बीवी मुंह भूत की तरह बना के बैठी होगी? शौहर क्या उस वक्त खुश होगा जब बीवी मुंह लटकाए हुए होगी? शौहर क्या उस वक्त खुश होगा जब बीवी बाहर के पार्टी में जाए तो बन सवर के, और घर में बैठे तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई नागपुर की भूत आई हुई है? नागपुर बोला मैंने, समझ जाइएगा, इशारे में बात करता हूं। बाज लोगों का नाम बोलने से जबान खराब हो जाती है, ऐसा लगता है नागपुर की कोई भूतनी आई हुई है। रसूल गिरामी ने फरमाया कि जिसको उसका शौहर देखे और खुश हो जाए। बेचारा थका मादा घर आया है, बड़े अरमान बड़ी तमन्ना, छोटा सा बच्चा आएगा, बबुआ आएगा गांव देहात की जबान में, और मेरे कलेजे से लगेगा, मेरा दिल का टुकड़ा मेरे कलेजे को ठंडा करेगा। और बीवी तो गोया मेरे लिए पराठा और कलेजी बना के रखी होगी। आए हैं सामने, साहब क्यों जी, खाना वाना बना? चुपचाप बैठिए। आए और शुरू हो गए, मैडम खाना बना, कुछ थोड़ा सा गुफ्तगू में थोड़ी नरमी आती है, टेम्परेचर हल्का होता है। गर्चे बेचारे का सर का पेशानी का पसीना उसके पैर से क्यों नहीं टपक रहा हो। ये हमेशा लोग बोलते हैं कि माँ का मर्तबा ये है, माँ का मर्तबा वो है। बाप तो दुनिया का लगता है दुनिया का सबसे मजलूम आदमी है, उसका तो कोई मर्तबा ही नहीं है। अरे भाई, बाप का भी मर्तबा बहुत